اگر اچھی ایمان آسہ حقیقت یم ایمان شرع اللہ تعالیٰ کران چھو تو یہ زی سویت آتک ونا آز دلت من تھاوان عمل من تھاوان خدای سن دوست یس زن چھو سو مانن پن بول اگر خدای سن دشمن آسی تو گھر پن دشمن تو خطر میں کیا اد کیا اللہ تعالیٰ تن رضائیت حاصل کرے یم زن اللہ تعالیٰ تن رضائیت حاصل کرے تمنے متعلق قدرت ارشاد فرمان رضی اللہ عنہ ورضوا تم چھ خدایس راضی خدا چھ تمن راضی یہ سا بون یت بونہ تو لونگ تہ لوس تہ پتھر پیومت تہ ڈک زد تہ مصیبت زد تہ علمک تریش ہوت تہ مسافر تہ غم زد تہ ات بونہ نش یوان بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا عقل اس ون سوچنی وسا نارس کن نا مگر عشق اس زن چھ مانان یہ کہ دیوت سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی جہاں ہستی میں کچھ افراد ایسے قدم رکھتے ہیں جن کے افکار بلند و بالا ہوتے ہیں اور جو اپنی جان کی بازی لگا دینے سے بھی نہیں گھبراتے، ایسے لوگ قوموں کے لیے چراغ راہ بنتے ہیں اور تاریخ رقم کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک بے باک شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، جید عالم دین اور مجاہد حریت حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد عباس انصاری علیہ رحمہ ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین رئیس الواعظین قائد اتحاد مرحوم مولانا محمد عباس انصاری النجفی رحمۃ اللہ وہ مرد مجاہد جنہوں نے ممبر کو تلوار بنایا، محراب کو میدانی جہاد، امت کے دلوں میں ولایت محمد والی محمد کی روشنی پھیلا دی۔ وہ بطل جلیل جو زمانے کے طوفانوں میں بھی ڈٹا رہا، جس کی زبان سے جب حق بلند ہوتا تو گمراہی کے ایوان لرز اٹھتے تھے۔ وہ خطیب جن کے لہجے میں امام حسین علیہ السلام کا درد اور جن کے دل میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرب دھڑکتا تھا۔ مولانا محمد عباس انصاری 18 اگست 1936 عیسوی کو خانقاہ سوختہ نواقدل سری نگر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے خاندان میں حاصل کی اور بعد میں نواقدل میں داخلہ لیا، لیکن دنیاوی تعلیم کو خیر باد کہہ کر انہوں نے دینی تعلیم کے لیے نجف اشرف کا رخ کیا۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں انہوں نے جید علماء دین سے کسب فیض کیا اور 1962 عیسوی میں فارغ التحصیل ہو کر وطن واپس آئے۔ انتہائی مشکل حالات میں بھی مولانا محمد عباس انصاری نے مذہب حق کی تبلیغ جاری رکھی۔ ان کی بے باکی اور حق گوئی ان کا آئین تھی۔ انہوں نے جموں و کشمیر اتحاد المسلمین کی بنیاد رکھی تاکہ اسلامیان کشمیر میں وحدت و اخوت، مذہبی رواداری اور سیاسی بالغ نظری کو فروغ دیا جا سکے۔
اتحاد المسلمین اس قدم تو شاید تۄہہِ آسہِ پتہ توٚتتھ تانۍ ٲس نہٕ دُنیاہس منٛز کُنہِ جایہِ اتحادٕچ کتھ یِوان کرنہٕ یوٚتتھ تانۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز حقیٖقی تعلیٖم سۄ کٔر تمہِ ساتہٕ اتحاد المسلمین کھڑا کہ أسۍ ہسا گٔے سٲری متحد تہٕ عباس صاحب کی جو شخصیت تھی اس وقت منظر عام پر آئی جب 1963 میں موئے مقدس کا واقعہ پیش آیا، تو اس وقت بھی میرے والد مرحوم شہید ملت کے ساتھ جب ایک موئے مقدس ایکشن کمیٹی بنی تھی تو اس وقت انہوں نے بالکل شانہ بشانہ اس وقت کام کیا، اور موئے مقدس کی باز آباد باکاری میں بھی انہوں نے بڑا زبردست رول ادا کیا، اور تب سے لے کر برابر ان کی وفات تک جو ان کا پیغام ہی تھا کہ اتحاد ملت، اتحاد مسلمین، اور اسی بنیاد پہ انہوں نے اپنی تنظیم کا بھی نام رکھا۔ تو ایک ایسی شخصیت جو کہ نہ صرف اتحاد کی داعی تھی بلکہ اتحاد کے حوالے سے جو ان کی سوچ اور ان کی فکر تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، وہ ہم تب تک طے نہیں کر سکتے جب تک کہ من حیث القوم ہم سب جو ہے ایک ہی رخ اختیار نہ کریں۔ میرے والد اکثر ان کے بارے میں بات کرتے تھے اور ان کے ساتھ تعلقات کا ذکر کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ کا کردار جو تھا وہ شیعہ سنی اختلاف سے بالاتر تھا۔ آپ نے دیگر مذہبی رہنماؤں اور قائدین کے ساتھ رہ کر، شانہ بشانہ رہ کر قوم اور ملت کی خدمت کی۔ ان کی دینی بصیرت، دینی معلومات اور دینی صلاحیت وہ سبوں کے نزدیک مسلمہ، اور پھر نصف صدی سے زیادہ عرصے تک ان کی دینی، ملی اور سماجی خدمات وہ ہمارے کشمیر کی تاریخ کا ایک روشن عنوان ہے۔ مولانا عباس انصاری میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرد نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے۔ انہوں نے انتہائی مشکل اور نامساعد حالات میں ملت کی قیادت کا فریضہ انجام دیا۔ مولانا مرحوم درد دل رکھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ملت کشمیر ہر لحاظ سے آگے بڑھے اور ترقیوں سے ہمکنار ہو۔ ایک مرحلے پہ جب حالات و واقعات ایسے رہے کہ عباس صاحب کو ہم مشترکہ جو ہے اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ عباس صاحب کو جو ہے وہ منصب کی قربانی دینی پڑے گی، اور انہوں نے برا ملا کوئی چون و چرا انہوں نے نہیں کیا، اور کہا کہ اتحاد کے لیے اور اس قوم کی بقا کے لیے میں ہمیشہ کھڑا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی جو ایک جناب کہ وہ سیلف جو ان کا وہ کبھی ان میں وہ میں نہیں تھا کہ میں ہوں، اور ماشاءاللہ وہ عالم بھی تھے، سیاسی رہنما بھی تھے اور عابد بھی تھے، اور سب سے اہم بات ہے کہ مجھے بہت موقع ملا ان کے ساتھ وقت ڈپینڈ کرنے صرف کرنے کا۔ میرے ساتھ کئی سفر انہوں نے کیے باہر کے ملکوں میں، تو بہت ہی جہاں وہ خوش مزاج تھے وہیں پہ وہ بہت ہی ایک ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وہ رول نبھاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کہیں ذاتی اغراض کو نقصان بھی پہنچے لیکن قومی جو ہے غرض جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ مولانا عباس انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یم سات جامعہ اندر بہت بہت صغیر سنی اندر تمن کم عمری اندر مے پے نظر ہندس دستار فضیلتس پہ مے دپ کیا مولاس عباس انصاری صاحب تہ سانہ جامعہ مسجد اندر یوان نماز ادا کرنے اکوٹے نہ شعور ما اس میں ذہن ما اس میں امہ قسم ون تیوت بالدگی سان کی، مگر ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ اسلام چھ کل ات کلس چھ زشاخ، اخ شاخ چھس شیر بیاکھ شاخ چھس، اگر اخ شاخ موران گژھِ دۄن شاخ روزا کٔڑۍ، اگر أکِس دود کر بیاکھ تہٕ شراک روزا کٔڑۍ، نہ اَسہِ چھِ یِمن دۄنوٕنی حفاظت نہ یہِ کہِ أکِس کرکھ ژٕ حفاظت بیاکھ ژھٕنن ترٛٲوِتھ، نہ دۄنوٕنۍ چھے ژےٚ حفاظت۔ تیٚلے دِن یِم پھل، تیٚلے دِن یِم فصل ییٚمہِ ساتہٕ یِم جُڑِتھ روزن اتھ دیٖنہٕ کِس کُلِس۔ مولانا محمد عباس انصاری نہ صرف مذہبی رہنما تھے بلکہ ایک نابغ روزگار قلمکار بھی تھے۔
انہوں نے درجنوں تصانیف تحریر کیے جن میں دینی تعلیم، سماجی اصلاح اور اخلاقی تربیت کے موضوعات شامل ہیں۔ انہوں نے اپنا سفر 1962 میں جب یہاں شروع کیا تو ادبی سفر کے ساتھ شروع کیا۔ اس وقت انہوں نے ایک رسالہ ماہنامہ سفینہ جاری کیا جس میں انہوں نے ریاست کے یہاں تمام ادیبوں سے، جو بھی ادیب تھے ان کو دعوت دی کہ وہ اپنے مقالات اس رسالے میں لکھے اور ان کے اپنے افکار بھی اس رسالے میں چھپتے رہے، اور ان کے کاوشوں سے، ان کی محنت سے، محدود وسائل کے باوجود انہوں نے اس رسالے کو گھر گھر پہنچانے کی سعی کی اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ یہ زندگی پنہ زندگی مز تقریباً یہ تمہیں نظر سے 30-35 کتاب آسان لیچمز یمن مز خاص کی یس مے ونکس یہ اتھس مز خار گلستان یہ کریم لاسٹس مز سات پنہ زندگی کی آخری لمحات تمن دون کریم تحریر بیاکھ عام کتاب سیاست و قیادت و سیاست تخلیقی آدم بیس اہم رول تمن دون یہ کنسیپٹ دنیا مز سفین کڑان ہفتہ وار سفین یمو پن زندگی ہند اہم مشن تھومت یہ زن تو یھان زیادہ پہمت علم روشناون۔ علمی میدان میں کتنے کارنامے انجام دیے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ اس نے کچھ کتابیں گھر میں لکھی اور کچھ کتابیں قید خانے میں لکھی۔ مولانا عباس انصاری صاحب ایک ہمت جہت شخصیت کے مالک تھے، مبلغ دین بھی تھے، مصنف بھی تھے اور مؤلف بھی تھے۔ انقلاب کتاب المسلمین سون یہ قلم کار پود شاعر پود لکھن ول پود سو اکی چیز برکت یہ نیران ماہنامہ اس زن شیعہ سنی پرتھکا پران تک نام سفید۔ تعلیمی میدان میں بھی ان کی خدمات قابل ذکر ہے۔ مدینہ پبلک اسکولز کے قیام کے ذریعے ہزاروں طلباء نے تعلیم حاصل کی اور آج وہ مختلف شعبۂ زندگی میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ مرحوم مولوی عباس انصاری رحمت اللہ علیہ حرصه اینها را به یادگار گذاشت. اولا صدقه جاریه. ایشان در زمان حیاتش دلسوزانه مدارس و اسکولهایی را تأسیس کرد. بچه ها در اون مدرسه درس میخوانند، ترقی میکنند. این یک صدقه جاریه است. این یک خدمت بزرگ است، یک خدمتی است که تا قرنها باقی میماند و هر بچه‌ای در اونجا درس بخواند برای اون مرحوم اجر و ثواب جاری و ساری خواهد. حضرات مولوی عباس انصاری رحمۃ اللہ علیہ تینوں طرح کی یہ قسم کی چیزیں وہ اپنے لیے چھوڑ کے گئے ہیں اور خدمات انجام دے کے گئے ہیں۔ پہلی انہوں نے صدقہ جاریہ کے لیے بہت ہی دل سوزی کے ساتھ مدارس اور اسکولوں کی تعمیر کرائی اور اس کو بنوایا، اور اس میں ہزاروں بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت صدقہ جاریہ ہے، ایک عظیم خدمت ہے کہ جہاں بچے تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں اور صدیوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مولانا عباس انصاری نے جب دیکھا کہ 1990 کی دہائی میں یہاں پر تعلیمی نظام مفلوج ہوا تھا، تمام گورنمنٹ کے اسکول جلا دیے گئے تھے، اور اس ایریا میں پٹن ایریا میں یا کچھ دور دراز علاقوں میں تعلیم کے لحاظ سے کافی پسماندگی ہو رہی تھی،
نہ گورنمنٹ سکول تھے اور نہ پرائیویٹ ادارے تھے، تو ان کو ایک درد محسوس ہو گیا. اس درد کا مداوع کرنے کے لیے مولانا محمد عباس انصاری نے یہ فیصلہ لیا کہ ہمیں سکولوں کے جال کو پھیلانا ہے تاکہ ہماری آئندہ پود تعلیم کے نور سے منور ہو سکے. He was a visionary too, who very soon realized that real progress begins with education. It was that time when the education was very limited and centered to some privileged areas like that of Srinagar, but his dream was to provide the education to everyone. With this dream, it came into reality when he introduced Medina Public Schools, Kashmir, an institution. It was not just merely as an institution, but it was a living legacy. An institution that provided both modern education, moral upbringingness, along with the Islamic teachings. One of the most reasons that he is most preferred is that he inspired millions of people through his knowledge. جن کے والدین نہیں ہیں ان کو یہاں مفت تعلیم دی جا رہی ہے، اور سکول کا نظام ایسا ہے کہ یہاں وہ پڑھ سکیں جو نہیں پڑھ پاتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کی اقتصادی حالت ٹھیک نہیں تھی. His dream was to make education accessible to everyone. That's why he kept the fees very low, that was comparable to government institutions, so that the students could get the quality education along with very low fees. دراصل مولانا عباس انصاری کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ شیعہ کشمیر کے لیے وہ سر سید احمد خان تھے. پچیس اکتوبر 2022 عیسوی کو یہ عظیم شخصیت ہم سے رخصت ہو گئی. ان کے جنازے میں دسیوں ہزار لوگ شریک ہوئے جنہوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا. ان کی کمی آج بھی شدت سے محسوس کی جاتی ہے. ایک سورج تھا کتارو کے گھرانے سے اٹھا، ایک سورج تھا کتارو کے گھرانے سے اٹھا، آنکھ حیران ہیں کیا شخص زمانے سے اٹھا. ان کے چہرے پر کبھی غصہ نہیں ہوتا تھا، زبردست دشمن ہوتا تھا، اس کے ساتھ بھی وہ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتی تھی، جیسے میں کچھ ہوئی تو ہوا ہی نہیں ہوتا. وہ بڑے وسیع المشرب تھے اور وسیع القلب آدمی تھے. کیا کہوں، چھوٹوں کو کتنا عزت دیتے تھے. مجھے یاد ہے جب مصطفیٰ صاحب ان کے برادر عسکر انتقال کر گئے، میں وہاں گیا تو کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یہ کیا آپ ہمارے بزرگ ہیں نا. ہر ایک عالم کی عزت ہمارا دستور ہے، اور جس چیز کے وہ دائی رہے وہ اتحاد و اتفاق تھا. سلام ہو اس مرد میدان پر جو عمل کا نمونہ، فکر کا رہبر اور ولایت اہل بیت علیہم السلام کا پرچم بردار تھا. سلام ہو اس دائی حق پر جس نے امت کی رہنمائی کی، جس نے امت کو بیدار کیا، جہالت کی اندھیروں میں چراغ جلایا اور پیغام امام حسین علیہ السلام کو قیامت تک زندہ رکھا. حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد عباس انصاری نجفی آپ چلے گئے، لیکن آپ کا کارواں باقی ہے، آپ کی راہ زندہ ہے، اور آپ کا نام تاریخ کے ہر صفحے پر روشنی سے چمکتا رہے گا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. دعوت چیس کران حسینی چیسے حسینی یک حسینی نیس تو گردد شہید ورنہ در عالم بشارم یزید. اگر تھی نظر ترو دنیا من یزید نزدیک مگر ہیکان چھن حق ونتی کی. یہ وجہ چکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمان وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالمن برونٹ کہیں گے زی سر چکاؤ، سر تسلیم گژھِ نہٕ کھم کرُن، کیازِ تیٚلہِ چھُو تۄہہِ نار.
उड़ाए कुछ वरक गुल ने, कुछ लाला ने, कुछ संबुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी पड़ी है दास्तान ने।